بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ان جملوں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، کامیاب بولا کہ قطرہ قطرہ ملے تو دریا بنتا ہے. تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تعلیم انسان کو بیدار کرتی ہے، تعلیم منزل کا پتہ دیتی ہے، تعلیم انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے اور تعلیم یافتہ قومیں ہی ملک کو سنوارتی ہے. لیکن آج تعلیم سے دوری، تعلیم سے محرومی اور تعلیمی بندش اور غلط پلاننگ اس اسباب کو جنم دے رہی ہے کہ مستقبل میں اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور اس کی کس طرح پلاننگ کی جائے اور اس کو کس طرح سسٹم میں لایا جائے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں ایزی ہوتی چلی جائے. آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایجوکیشن سے منسلک ہے. 1994 سے 25 سے 30 سال ہو گئے اور مختلف شعبہ زندگی کے اندر بڑا کمال رکھتی ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے امرین آصف قریشی صاحبہ. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ہیں 1995 سے ایجوکیشن سے منسلک ہے اور 11 کتابوں کے مصنف ہے اور مختلف حوالے سے بہت کمال رکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر. ڈائریکشن اسکول ہے جناب ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ تعلیم سے محرومی، تعلیم سے دوری اور لاک ڈاؤن کی صورت اور تعلیمی بندش اس کے کیا اسباب جنم دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو میرا سلام اور بہت شکریہ آپ کے تعارف کا سلیم صاحب. بہت المیہ ہے، بہت اس وقت نازک سچویشن سے گزر رہا ہے. ابھی ہم ثاقب صاحب اور ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے ہی ہماری جو تعلیم کا سٹرکچر ہے، تعلیم جو ہم بچوں کو دے رہے تھے، اس میں ہم لوگ پہلے ہی بہت کنسرن تھے کہ ہم نے اس میں اس کا سٹینڈرڈ ریز کرنا ہے، اس میں معیار کو بہتر کرنا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن جب آ گئی ہے، اب آلموسٹ 2 سال ہونے کو ہیں اور اتنا زیادہ ہم لگتا ہے کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں. ہم آگے بڑھنے کے بجائے 5 سال پیچھے، کیا 10 سال شاید پیچھے چلے گئے ہوں. بچے اپنی جگہ پریشان ہیں، والدین اپنی جگہ پریشان ہیں، ٹیچرز کا نہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم نے ایک دم ہی اوور نائٹ، آپ اگر یاد کریں جب مارچ میں ایک دم سے حکم آیا کہ جی آن لائن کلاسز کر دیجئے، تو ریسورسز تو آن سائٹ کے نہیں تھے. ہم اس کو ہی روتے تھے، خاص طور پہ اسکول کے لیول پر. تو جب وہ نہیں تھے، ایک دم سے آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا انفراسٹرکچر کچھ نہیں، آپ کے دوسرے اور ریسورسز نہیں، آپ کے ٹیچرز ٹرین نہیں، آپ کے بچے ٹرین نہیں، آپ کی اور الائٹ جو سارے ریسورسز ہیں، جیسے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بجلی کے بحران کا، وہ نہیں ہے. اور آپ نے ایک دم سے کہہ دیا، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ آپ نے ایک حکم نامہ صادر کر دیا کہ جی اب سب وہ کیسے ہوگا، کیا کریں. سب پریشان، سب لوگوں نے، ہم جس کو ایک لفظ میں اگر یوز کروں کہ اٹکل پچو سے سیکھ کے بس چل پڑے. سب کس طرف جانا ہے، پہلے ہی ڈائریکشن ہماری کوئی خاص اب تو اور بھی ڈائریکشن لیس ہے. آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ ماہر تعلیم سے پوچھ لیں، آپ ٹیچر سے پوچھ لیں، بچے سے پوچھ لیں، پیرنٹ سے پوچھ لیں، ایک عام آدمی سے پوچھ لیں، کیا ہے ہماری تعلیم، کہاں کھڑے، یو وونٹ گیٹ این آنسر. نہیں تو بہت برے حالات. آپ کی نظر میں کہ آن لائن تعلیم کا، جس طرح انہوں نے کہا، وزیر تعلیم نے کہا، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم آن لائن تعلیم کا آغاز کریں گے، اس سے بہت اچھا فیڈ بیک ملے گا، اس سے بہت ساری چیزیں ملے گی، تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ یہ 19 یا 2 سال کے عرصے کے اندر کچھ اس کا فیڈ بیک ملا ہے یا وہیں کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر کیا؟ نہیں سلیم صاحب، وہیں کھڑے ہوئے کیا، ہم تو اس سے بھی، میں کہہ رہی ہوں، اس سے بھی پیچھے چلے گئے. بھائی آپ کے پاس جب انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی آن لائن کریں گے. آن لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے یہ تو کوئی جو ہمارے منسٹرز ہمارے یا جو بھی ظاہر ہے حکومت نے بھی کچھ نہ کچھ ایکشن لینے تھے، مگر سوچ سمجھ کے وہ کی پلاننگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ. آپ نے کہہ دیا کہ آن لائن چلے جائیں. آن لائن کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے، یا تو آپ کہتے ہیں نا جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ نشریات آپ نے شروع کر دی، ٹی وی ہر گھر میں ہے، آپ اس پہ ایک چینل پہ کرتے، اس میں آپ سسٹم کرتے. وہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، جتنا میری معلومات ہیں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ صرف کوشش کی حد تک ہی رہا. آپ نے اس کو صحیح طرح لوگوں میں سینسٹائز بھی نہیں کیا. بچوں کو نہیں پتا، پیرنٹس کو نہیں پتا.
آپ کو خود ہم کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کس لیول پہ کیا کرنا ہے. تو آپ بتائیں کہاں تعلیم کھڑی ہے؟ 2 سال میں تو بالکل زیرو میرے مطابق تعلیم. کسی بھی لیول پہ آپ لے لیں، وہ اسکول لیول ہو، کالج لیول ہو، یونیورسٹی لیول ہو. ٹھیک ہے میڈم، آپ سے گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ لائن کے اوپر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست شعیب غازیانی صاحب. السلام علیکم شعیب صاحب. جی کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سلیم بھائی. شعیب غازیانی صاحب میرے ساتھ میڈم امرین بھی ہیں اور ڈاکٹر ثاقب بھی میرے ساتھ ہے. اور تعلیم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرے تو ابھی میں انہی کی طرف رجوع تھا اور آپ سے لائن مل گئی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے میرا یہی سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کے حوالے سے ہم ایجوکیشن کو، آن لائن تعلیم کو اور یا تعلیم کو کی دوری یا تعلیم کی بندش پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ابھی اس وقت؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی جی میں تو سمجھتا ہوں ہم کہیں نہیں کھڑے. جی اس لیے کہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس وقت اگر کراچی سے یا سندھ سے یا پاکستان سے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ہٹا دیں تو اس گورنمنٹ تو کہیں بھی ہم نہیں کھڑے. سوئے ہوئے ہیں اور زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا پرائیویٹ سیکٹر ہٹا دیں تو باقی اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو سب سے بڑے مسئلے آتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ سے اسکول لو فیس پہ کام کرتے ہیں جو تو ظاہر بات ہے جو لو فیس پہ کام کرے گا تو لو پیڈ اسٹاف ہوگا. جب لو پیڈ اسٹاف ہوگا کوالٹی بھی لو ہوگی. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے؟ مطلب اب یہ تو ہو چکا، اب اتنا سارا جو آپ نے دیکھا یہ نقشہ ہو گیا، بہت ساری غلطیوں کے بعد یہ آدمی سیکھتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسٹارٹ کا جو کووڈ تھا وہ کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. وہ اسٹارٹ کا جو ڈر تھا، پھر ڈر کے بعد سیکنڈ، پھر تھرڈ اور آج چوتھی لہر چل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے؟ آپ کی نظر میں کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت میں جو اسکول چل رہے ہیں نا وہ کووڈ سے محفوظ چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پی جتنا اسکول عمل ہو رہا ہے نا اسکول میں کہیں عمل نہیں ہو رہا. جی جی تو یہ تو ہے کہ پوری دنیا میں جب اسکول کھلے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں، تو سندھ میں کیوں بند رکھے جا رہے ہیں آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. جی تو چلیں یہ بہرحال ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کووڈ کے اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے. کووڈ کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول کی جو پالیسی ابھی نہیں آئی ہے، اس سے پہلے جو آرڈر پاس ہوا تھا کہا گیا تھا کہ 31 اگست سے 30 اگست سے کھل جائیں گے. اس کے بعد جو نوٹیفکیشن جاری ہوا اس میں لکھا 15 نیکسٹ آرڈر. تو گورنمنٹ کو خود کو پتا نہیں کرنا کیا ہے تو ہم کو کیا پتا ہوگا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب ہمیں ایجوکیشن تو دینی ہے، کووڈ ہو یا نہ ہو ایجوکیشن تو دینی ہے. اب اس میں بلائے عمل طے ہونا چاہیے کس طرح ایجوکیشن دینی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن ایجوکیشن بالکل بیکار ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. اور بڑے بچے جو کہ گریجویٹ یا انٹرمیڈیٹ پہ ان کے لیے بھی کچھ بہتر ہے. بالکل بہتر نہیں لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. ہاں گریجویٹ کے لیے تو بہت اعلیٰ ہے، تو گریجویٹ کے لیے بہت اچھی ہے، اس کے اوپر والوں کے لیے اچھی ہے. تو بہرحال اس کو ہم اس سائڈ سے ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب ہمیں سولوشن کیا نکالتا. تو آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب پر ماشاء اللہ امرین قریشی بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. میں تو ان کے سامنے صرف مکتب ہوں، یہ لوگ اچھی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں میڈم بھی، ان سے بھی ہم سوال کریں گے. اور شعیب بھائی آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں جو اسپیشل بچوں کو، تو اب یہ جو ایسے حالات میں جو بچے ہیں ماشاءاللہ اب تو وہ یہ سارے بچے نفسیاتی نہیں ہوتے جا رہے. اب اسپیشل بچوں کی طرف آپ جائیں گے تو اور زیادہ یہ تو مائنس پلس کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل اسٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ اسپیشل بچوں کی تعداد بڑھے گی. اچھا. اور اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ لیٹ شادی کا دیر سے ہونا یا بچوں کا دیر سے پیدا ہونا. یعنی دیر سے مراد ہے کہ ماں باپ کی ایج 35+ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا ان میں ذہنی معذوری کے چانسز کچھ ہوتے ہیں. یہ کچھ کا ایک پورا سسٹم ہے. اس کو آپ اگر آپ چاہیں گے تو میں کسی طرح کا ایک الگ پروگرام کرا دوں گا. ٹھیک ہے. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ جو بچے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نفسیاتی دنیں پیدا ہو رہی ہے، ان میں ان کے ماں باپ اور معاشرہ سب سے بڑا حصہ ہے. اچھا. اگر معاشرہ اور ماں باپ سدھر جائیں تو بچے کچھ کم نفسیاتی ہوں گے. آپ اگر ہر بات پہ آپے تبے کرے گا تو بیٹا بھی نفسیاتی طور پر وہی سیکھے گا. جب وہ سیکھے گا تو آپے کبے کا ورڈ بتا تو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ اسٹریس لے رہا ہے. جب اسٹریس لے گا تو مسائل تو پیدا ہوں گے. جی جی
जी शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ लाइन पे रहे और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे फिर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको ज्वाइन करवाएंगे। और ये तमाम स्पेशल बच्चों के हवाले से भी जिस तरह आपने कहा एक और प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे ताकि लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमा सके। बहुत शुक्रिया शोएब गाज़ियानी सर। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से अभी मैडम ने कहा, शोएब गाज़ियानी साहब ने कहा, और आप भी स्पेशल बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर डायरेक्शन स्कूल के अंदर देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि दूरी, मोहताजी और बंदिश ये क्या किस चीज़ को जन्म दे रही है आपकी नज़र में? क्योंकि आप तो फिज़िकली बच्चों को उस तरीके से भी ट्रीट कर रहे हैं, एक डॉक्टर की हैसियत से भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने एक ऐसे मौजू पर प्रोग्राम रखा है कि जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, और एक अवेयरनेस जो है वो पेरेंट्स की सतह पर, टीचर्स की सतह पर, और जो स्कूल के मुंतज़मीन हैं उनकी सतह पे भी अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। मैडम यही बात कर रही थी कि अवेयरनेस के बगैर आप कोई भी काम शुरू करेंगी उसमें नज़म कभी भी नहीं आएगा, वो बिगाड़ का शिकार होगा। चाहे छोटा काम हो या बड़ा का हो, चाहे जाए कि आप एकदम से पूरी एजुकेशन को आप एक नए ढब के साथ शुरू करवाएं, और उससे कबल आपने ना टीचर्स को ट्रेन किया, ना आपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन किया, और ना आपके पास वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। चलें, जैसे आप कह रहे थे कि बिगाड़ हो गया साहब, चले 2 साल हमने गुजार लिए, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू से दैट। मतलब ये बच्चे के 2 साल ज़ाया होना, यानी ये समझिए कि जिस बच्चे को आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, उसने मैट्रिक का पेपर दिया, उस 2 साल का जो गैप के साथ वो एनईडी में दाखिला नहीं ले सकता, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, उसने सेकेंड ईयर नहीं पढ़ा। और ये भी आपके इल्म में होगा कि एनईडी ने जो एडमिशन टेस्ट लिए वो मैट्रिक के बुनियाद पे लिए। अब आप तसव्वुर करें कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मैट्रिक के रिजल्ट पे जब एडमिशन देगी तो वो क्या प्रोडक्शन होगी और क्या मामला होगा। इसी तरह जब पहले साल बच्चों को प्रमोट किया गया, वो प्रमोट करना ऐसा था कि चाहे मतलब तीतर और बटेर सब बराबर, सबको प्रमोट किया। हाउ व्हाट द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इट इज़। ये किसी भी तालीम के मयार की सबसे गिरी हुई सूरत ये होती है कि आपकी इंस्पेक्शन इवेल्युएशन का जो सतह है वो 0 पर आ जाए, और टीचर मजबूर है हर बच्चे को पास करने के। बच्चे की एक साइकी होती है, बच्चे को जब ये पता चल जाए कि मुझे पास होना, बिल्कुल सही, तो आप उससे लाख कह लीजिए, क्योंकि स्कूल की सतह की बात करें तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, यानी वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और स्ट्रिक्टनेस आपने छीन ली तो एजुकेशन का क्या हुआ। तो ये तो इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन का एक ऐसा खला पैदा हो गया है, इसको पूरा करने के लिए एक हिकमत अमली चाहिए। उस हिकमत अमली को बाकायदा चलने के लिए एक बाकायदा इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग सर्विस चाहिए। फिर कहीं जाके हम कह सकेंगे कि 2 साल में हमने वो गैप कभी वो पूरा किया। अब ऐसी सूरत हाल हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का जो हाल है, आप बताएं, जब भी एक दिन पहले रात को ऐलान होता है कि साहब स्कूल खुल जाए, हमारे स्कूलों में ये हुआ कि हमने पेरेंट्स को कह दिया कि पीर से स्कूल आने, तो पेरेंट्स ने एक रश हुआ कि यूनिफॉर्म लेना है। अब साहब उन सब ने यूनिफॉर्म ले ली। जी जी जी। अब फिर दोबारा ऐलान हुआ तो अब पेरेंट्स का एक और रश आया कि व्हाई ऑन अर्थ यू हैड अस बाय द यूनिफॉर्म्स, जब हमें करना नहीं, क्योंकि पहले यूनिफॉर्म्स उनके छोटे हो चुके हैं। यानी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कंसीडर भी नहीं किए जाते। बहरहाल इसकी दूसरा रुख भी हमें देखना होगा सलीम भाई, कि जो वर्ल्ड में इंटरनेशनली जिस रैपिड ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, रोबोटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, और जो इंटरनेट की जो दुनिया है उस तरफ जा रहे हैं, तो ये तो हमें बहैसियत कौम इस चीज़ को समझना होगा कि जो एजुकेशन के टूल्स हैं, जैसे जूम इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने उस पर यूज़ करना सीखा, जिससे पहले लोग उसके अवेयर नहीं थे। हमें अपने आप को इक्विप करना होगा। ये बहुत भौंडी शक्ल थी इक्विप करने की, इस पर कोई दो राय नहीं है, बट दैन अगेन कि आज के जो पेरेंट हैं उनको ये बात समझनी होगी कि वो 19वीं या 20वीं सदी के पेरेंट नहीं है, वो 21वीं सदी के पेरेंट हैं। अब मालूमात सिर्फ एक क्लास के अंदर महदूद नहीं है, मालूमात अब अनबाउंडेड है, यानी वो हर तरफ है। तो अब बच्चे को इसके गैजेट्स के, बच्चों को और ख़ुद उनको इस जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको ना सिर्फ उसका अवेयर होना चाहिए और उसकी यूटिलाइजेशन की तरफ बच्चे को राग़िब करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आप रुझान बच्चे का देते हैं तो उससे फिर दूसरी जो नेगेटिविटी है उसका रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो एक हम 19 अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें निकालें तो ये हुआ कि जो पेरेंट, जो हम लोग 2 साल से ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल में दे रहे हैं, तो पहले जो इनिशियली जो इश्यूज आते थे, तो अब ये है कि इंडिपेंडेंटली जो बच्चे हैं वो क्लासेस ले लेते हैं, वो असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं और उनके सारे मामले, दैट्स अ गुड साइन। ये गुड साइन इन दैट सेंस कि आगे चल के जिस कंपिटेबल उनको वर्ल्ड में जाना है
تو وہ دیہاتیوں کی طرح سے جو ہے وہ موجود نہ ہو, ان کے پاس کچھ اویلیبل ہو. رہی بات ایجوکیشن کی, ایجوکیشن خاص طور پہ میں جو کہ اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر رہا ہوں, تو میں یہ جانتا ہوں کہ ایک شخصیت کی موجودگی, کیونکہ پڑھاتے وقت ٹیچر کے ایکسپریشنز, ٹیچر کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور جب وہ چیز مائنس ہو جاتی ہے, اسپیشلی جیسے میڈم بھی کہہ رہی تھی کہ جو بچوں کی سطح پہ جو ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی اس بات کو یہ کہا, شعیب صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کی سطح پہ تو بہت زیادہ بگاڑ ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. مطلب آپ کو کہنا یہ کہ آن لائن کے اندر باڈی لینگویج بڑا بہت دیکھیے, اگر آپ کو چھوٹے بچے کو بتائیے ٹیچر چاہے جتنا بھی ڈانٹ لے, ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. بس اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین, لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. میڈم آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تو ڈاکٹر صاحب آن لائن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ باڈی لینگویج بڑا ڈپینڈ کرتی ہے, اور اس کے حوالے سے کہ بچہ اگر اس پہ دیکھ رہا ہو تو صرف ایک موبائل کے اوپر کیا چیز وہ دیکھے گا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کتابیں برابر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے ساتھ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کس طریقے سے. تو آن لائن بقول آپ کے کہ بالکل اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ بہتر ہوا. لیکن آپ کیا سمجھتی کون سی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے, کون سی اس طرح اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی پیدا ہو جائے؟ مانتے ہیں کہ ہم ماضی کے حوالے سے جو بہت ساری پرابلم آئی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا بہت وہ بات ہے کہ صرف یہ لفظی باتوں کے اندر ہی ہم اس کو یہ کہہ کے نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی واقعی یہ ہو گیا, لیکن اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں. تو کیا ایسی حکمت عملی اپنائی جائے, یا کوئی ٹائمنگ کو بڑھایا جائے, یا کوئی ایکسٹرا کلاسیں دی جائے, یا حکومت اس حوالے سے کوئی معاونت کرے؟ کیا کہتی ہیں؟ جی شکریہ, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل پہلے تو میں ایگری کروں گی کہ ہر چیز کے نا دو رخ تو ہوتے ہی ہیں نا, اچھائی بھی ہوتی ہے, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. اچھا اب ہم نے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ آن لائن کو زیادہ ظاہر ہے ہمیں مجبوری کے اس کے تحت تو کرنا پڑا تھا, مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی کہ آن لائن تعلیم کبھی ایک شاید وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں صدیوں اور مزید لگ جاتی. مگر دیکھیں جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا, آئی ول گو بیک ٹو دیٹ تھنگ, کہ آپ کو سینسیٹائز کرنے کی, بتانے کی, ٹیچر کو پہلے ہی میں تو ٹیچر ٹرینر ہوں, اتنے سالوں سے ٹریننگ کے اس سے وابستہ ہوں. ٹیچر پہلے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے لحاظ سے ہی وہ ٹرین نہیں تھے, اور خاص طور پہ پبلک سکولز کے لحاظ سے. تو آپ ان کو آن لائن کا کیسے, تو آپ کو ٹیچرز ٹرین کرنے کی وہ کرنی ہے. تب دوسری بات یہ کہ اب تو ہر حال میں ویسے ہی ٹائم ختم ہو چکا کہ جو روٹ لرننگ کا اور رٹے لگا کے پاس ہونے کی چیز, اب تو بالکل نہیں. اب آگے آنے والا وقت کیا, اس لمحے ہم آلریڈی ہم پیچھے ہو گئے, ہم بہت پیچھے چل. تو ہمیں اپنے ٹیچنگ سٹائل کو بدلنا پڑے گا, ٹیچر کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ کٹ کاپی پیسٹ کر کے, بچے بھی بہت, آپ کو پتہ ہے کہ ان 2 سالوں میں وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو, ان کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. جیسے سر نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ جی پہلے ٹھیک ہے کہ اس کو پتہ ہوتا تھا سامنے ٹیچر کھڑا ہے, ڈانٹ بھی رہا ہو, اب کچھ نہیں پتہ, وہ ادھر مڑ کے دوسرے کام میں لگا ہوا ہے, آپ کس پہ کیا نظر رکھیں گے. بٹ یہاں پر آپ نے ٹرین کرنا, اور ٹریننگ کیسی ہوگی, آپ ان کو ہینڈز آن ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کرائیں گے. آپ کو میں پھر کہوں گی کہ اسٹیٹ میڈیا پہ آپ کا ٹی وی چینل ایک بہت اچھا طریقہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف لیول کے, اور کام ہو رہا ہے. کم از کم میں پنجاب کے لحاظ سے میں جانتی ہوں ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, اور اچھے انہوں نے بنا بھی لیے ہیں ورچوئل ایسے مختلف لیول کے لحاظ سے, کلاس 1 سے لے کے 10 تک کے, میٹرک تک کے کورسز کے لحاظ سے بنا لیے ہیں, ایسے پروگرامز بنا لیے ہیں. تو بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آج کا ہمارا بچہ وہ باہر نہیں نکل سکتا, کرونا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیرنٹس بڑے پیرانوئڈ سے ہوئے ہیں, باہر وہ نہیں نکل سکتا, گھر میں رہے تو ٹی وی پہ تو اس کے مطابق کچھ نہیں آتا, تو وہ لامحالہ ہاتھ میں گیجٹ ہی ہوتا ہے.
ہر لمحے ہوتا ہے, اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی آج کا پیرنٹ یا آج کا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا بچہ تو نہیں کر رہا, میرا بچہ موبائل نہیں ٹچ کرتا تو I won't buy this thing. تو جب اس کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے, ہم اس کو کیوں نہ پازیٹیو طریقے سے, اس کا اگر کوئی ایسے وہ کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گیمز دیکھیں, وہ کیسے ڈپریسنگ قسم کے گیمز جس میں صرف مار اکھاڑ پچھاڑ اور تباہ کاری دکھائی جا رہی ہے, وہ تو اس میں بچے کو تو نہیں پتا نا, وہ اس میں انگیج ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں ایسے پروگرامز بنا سکتے جو اس کو اس کی تربیت کے لیے ہو سکے. ڈپریشن اس وقت دیکھیں کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اور ڈپرائیو ہو کے انسان غلط کاموں کی طرف, بدکاری کی طرف زیادہ جاتا ہے بنسبت پازیٹیو کسی طرف. ظاہر ہے اس میں تو کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ خدا کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کو بتائیں انہیں کہ نئے ٹولز کیا ہیں. ٹیچرز کی غلطی نہیں ہے, اوور نائٹ آپ ایک دم سے جب چینج ہوا, ان کو بھی ٹائم چاہیے. ایک یہ بات ہوگی. دوسری طرف اس کا ایک اور بھی پہلو ہے. ایک گھر میں جہاں 2 یا 3 بچے اسکول گوئنگ یا ظاہر ہے کالج گوئنگ ایج کے ہیں, آپ بتائیے اس گھر کے لیے اس کو ریسورسز کتنے کرنے ہیں. اس کو گیجٹ بھی رکھنا ہے گھر میں, اس کو کنیکشن بھی چاہیے, اس کو الیکٹریسٹی بھی چاہیے. اسٹیٹ نے کیا الیکٹریسٹی فری پرووائڈ کی ہے کیا؟ فری تو چھوڑیں, پیسے دے کے ہم تو دے رہے ہیں, ہم تو بھر رہے ہیں پیسے, مگر وہ کیا ہمیں 24 گھنٹے مل رہی ہے؟ جب آپ نہیں کر رہے, ہم کیا آپ کو سولوشنز دیں؟ ہم ایجوکیشنسٹ جو ہیں, ماہر تعلیم, ہم آپ کو مختلف سٹیپس میں دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں ہم آپ کو مختلف ایڈوائس, مگر دوسری طرف آپ ریسورسز کی پروویژن کو تو 100% وہ بنائیں. آپ کہہ دیتے ہیں گھر میں ٹائمنگ بھی چینج کر لیں. اگر آپ بتائیے آپ کا کیا. میرے نواسی ہیں, وہ جا رہے ہیں اسکول میں, وہ کہتے ہیں کہ کبھی جب یعنی پنجاب میں ہوتے ہیں, ان کے ظاہر ہے جیسے بریکس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں بھی جاؤ تو کبھی ٹیچر نہیں آتے ہیں, یا کبھی ہم جب جاتے ہیں وہ بجلی پنکھا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس تباہ کن گرمی میں وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ اسی پرانے سٹائل سے رہے ہیں, اور اگلے دن پھر بند ہو جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں آن لائن چلے جاؤ. مطلب آپ بچہ کنفیوز ہے. جی آپ کو بھی پھر میرا خیال ہے اسی طرف جانا چاہیے, جیسے کہ کہتے ہیں اگر آپ وہ کہیں ڈاکٹر سے جس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھئی لاک ڈاؤن کر دیا جائے, تو لاک ڈاؤن وہ تو بات مان لیتے, تو پھر یہ آپ لوگوں کو تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشنسٹ کو بھی لے کے چلے گئے, ان کی بھی تو بات مانیں, ان کو بھی تو یہ پیغام. تو میں یہ چاہتا ہوں اچھا کہ سلیبس کو کیا مختصر کر دینا چاہیے, یا کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے؟ سلیبس کے لحاظ سے تو میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ کانسیپٹ کی کلیئرٹی پہ انشور کریں. سلیبس کو کور اپ, جیسے ڈاکٹر عباس حسین صاحب کہتے ہیں کہ کور اپ نہیں کریں کہ ڈھک دیا اس کو کہ ہم نے سال بھر میں یہ سلیبس پڑھا لیا. پہلے یہ دیکھیں تو صحیح کہ بچے کو جو آپ نے کانسیپٹس بتائے ہیں کیا وہ کلیئر ہو گئے, کیا آپ کا اسیسمنٹ میتھڈالوجی ویسا ہے. آپ اس کو انٹریکٹیو ٹیچنگ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے بچے کو؟ چھوٹا بچہ تو بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ یہ جو موبائل ایزی پیسہ کی میں ایک مثال دوں گی, جتنی تیزی سے اسی پیسہ کا استعمال لوگوں کو, جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا ہے. کیسے آیا ہے؟ میڈیا نے اپنا رول اس میں پلے کیا, جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. آج ایک ان پڑھ عورت بالکل ایک اندرون شہر کی بھی, اندرون کہیں اس کی شہر کی عورت بھی وہ آرام سے استعمال کر سکتی ہے. تو اگر اسی ٹائپ کی کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر وغیرہ اگر ہم انٹروڈیوس کرائیں, اور اس میں میڈیا بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرے, اس کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا سینسیٹائز کرے بتانے میں, اور اس میں کریں اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت, کیوں نہیں وہ اپنے پورے 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایک ٹائم فکس کر سکتے. ہر چینل 1001 چینل ہمارے پاس ہیں, کوئی اپنا ٹائم فکس نہیں کر سکتے کہ یہ ہم ایجوکیشن کے لیے مختص کر رہے ہیں. اور اس میں ہم ٹیچر کوئی فار ایگزامپل ٹیچر ٹریننگ کرائیں گے, ہم ان کو کوئی بتائیں گے کہ انٹریکٹیو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. ہم بچوں کے لیے رکھیں گے, پیرنٹ کے لیے رکھیں گے, کہ پیرنٹس کو نہیں پتا کہ جی وہ ڈونگل کیا ہوتا ہے. کیا آپ اس سوشل حوالے سے ماشاءاللہ آپ بڑی خدمات انجام دے رہے تھے. کیا آپ تیار ہیں اگر ہم سیکٹر وائز اگر یہ کہیں کہ بھائی اس پورے ایریے کے اندر جس طریقے سے ٹاؤن ہے, اس ٹاؤن کے اندر اگر آپ آ جائیں اور اس جگہ پہ ہال کے اندر ہم یہ فیسیلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو ٹریننگ دیں یا آپ ان کو دیں, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل بالکل, میں تو ویسے بھی دے رہی ہوں مختلف جگہوں پہ, بٹ بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو اس حوالے سے میں آپ سے رجوع کروں گا, اور اس کے بعد اس ٹریننگ کی طرف بھی جائیں گے. حکمت عملی کیا ایسی ہو, مانیٹرنگ ایسی کیا ہو, اور استاد
بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے استاد کا اور والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو کیا ایسا مؤثر پلان بنایا جائے کہ جس سے جو ہے کچھ نہ کچھ تو کور ہو؟ دیکھیں سلیم بھائی، ویسے ہی اوور آل جیسے میڈم نے کہا کہ اب ہم ریڈکشن آف سلیبس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا ہی المیہ ہے کہ کلاس 1 کا بچہ 9 سبجیکٹس پڑھتا ہے. وہ سوشل اسٹڈیز بھی اس کے پاس ہے، اسلامیات بھی ہے، اردو بھی ہے، ڈرائنگ بھی ہے، آرٹس بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے. اب آپ تصور کریں، کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ہم کور سبجیکٹس کو، لینگویج اور کور سبجیکٹس کو ایمفیسائز کر کے اس کو بہتر کریں؟ دیکھیں، ہر سبجیکٹ پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے جب اس کی سچویشن اور کنڈیشن میں فرق آتا ہے تو میتھڈالوجی میں فرق آ جاتا ہے. ایک کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھانا اور آن لائن پڑھانے کی دونوں کی ڈھب اور میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس طرح سے میں کلاس میں کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں پڑھا رہا ہوں اور بالکل اسی انداز میں آن لائن بھی پڑھاؤں. کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ آن لائن میں فرق کیا آتا ہے. دیکھیں، کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس آئی کانٹیکٹ ہے. نمبر 2، آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ، آپ اس کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور ریڈیلی وہ اس کو کمپلائی کر سکتا ہے. اب آن لائن میں آپ کا جو کنسرن ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کیپ اسٹوڈنٹس انٹیکٹ ود یو، اس کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل یعنی اسکولوں کی سطح پہ حکومت کے چلیں ہم خواب دیکھ لیتے ہیں، خواہشات کر لیتے ہیں، واٹ ایلس وی کین سے. لیٹس کم، ہم لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کوشش کریں. ہم اسکولوں کی سطح پہ بات کریں کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب دنیا تبدیلی ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہر جگہ مختلف نوعیت آ رہی ہے تو آن لائن سے اب آپ کا آگے چل کے واسطہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کووڈ ختم ہو گیا تو آن لائن بھی ختم. ان کو اکوپ ہونا چاہیے کہ وائی ناٹ، کہ اگر آپ فزیکل اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو اس میں ان کے پاس اتنی اسکلس ہونی چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں کو آن لائن یا کچھ چیزوں کو ایک گرافکلی پریزنٹ کریں. تو ٹیچرز اپنے طور پر اس چیز کو ڈیفرنٹ کریں. اسٹریٹجی کی آپ پوچھ رہے ہیں، سب سے پہلے سے آتا ہے کہ لمیٹیشن آف سبجیکٹس. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس اور سوشل اسٹڈیز الگ الگ پڑھائیں. یو کین مرج دیم آل. انوائرمنٹل سائنس جیسے پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے کمپیوٹر ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. دیر از نو نیڈ کہ پوری بک کے ساتھ اب تھیوری بھی پڑھا دیں. اب چینج لانا ہوگا، یعنی یو ہیو ٹو ورک آن دا کریکولم اینڈ یو ہیو ٹو میک اٹ سبجیکٹ کو پرائرٹی پر. دیکھیں، لینگویجز آپ کی آتی ہیں 4 سبجیکٹ، جیسے میم نے کہا. لینگویج آپ کی انگلش، اردو، میتھس اور سائنس. آپ ان کو فوکس کر لیجیے اور اس کے اسی میں ہی ساری چیزیں آپ ایک آف اینڈ آن کلاسز رکھ لیں. اسلامیات کی آف اینڈ آن کلاسز رکھ لیں، سوشل اسٹڈیز کے لیے آف اینڈ آن رکھ لیں، مختلف سبجیکٹس کی، لیکن ریگولر میں 4 سبجیکٹ چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اور میڈم آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے ناظرین سننے چاہ رہے ہیں اور اس وقت ٹیچرس بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سیکھنے کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ 4 سبجیکٹ کو فوکس کیا جائے، اس کی ذرا سے ڈیزائننگ کر دیں. جیسے اگر ویکلی ہم لے کے چلے یا کوارٹرلی لے کے چلے یا پورے مہینے کا لے کے چلے تو اس کو کس طرح ڈیزائن کریں تاکہ وہ سارے ناظرین سائنس کی بات، تاکہ میڈم نے بھی کہا کہ کچھ اس طرح کی اویئرنیس ہو تو تاکہ ہم بھی جو ہے پروگرام سے توسط سے لوگوں کو جو ہے مستفیض فرما سکیں. کوئی بھی سبجیکٹ آپ لیں گے، چاہے میتھمیٹکس ہو یا سائنس ہو یا لینگویج ہو، اس کے پیرامیٹرس ہوتے ہیں. اگر انگلش کی آپ بات کریں تو وہ اس کے سیکشنس ہوتے ہیں، رائٹنگ اسکل، ریڈنگ اسکل، ویکیبلری ڈیولپمنٹ. یہی معاملہ اردو کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں کور ویلیوز کو لینا ہوتا ہے. لائک اگر آپ کے پاس نظمیں 4 ہیں اردو میں تو یو ہیو ٹو گو فار میکسیمم 2 ناؤ. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ویکیبلری 100 دی ہوئی ہے تو آپ اس کو 50% پہ آ جائیں. اسی طرح میتھمیٹکس میں اگر سبٹریکشن کی ایکسرسائز ہے، اس میں 9 ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں. آپ کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس گریڈ میں بچے کی میتھمیٹیکل اسکلز یہاں پہ موجود ہونی چاہیے. تو آپ کے لیے لازم، اور یہ کوئی وہی نہیں ہے کہ آپ پوری بک کو ختم کروا کے فاتحہ پڑھیں. آپ جو ہیں، جو اس کی کور سبجیکٹس ہیں، کور ٹاپکس ہیں، ان کو کور کروائیں. اسی طرح سے آپ سائنس کو لے لیں. بایولوجی، کیمسٹری، فزکس میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے ایک سائنس کی بک. جنرل سائنس کی بک بھی سبجیکٹ اسی لحاظ سے ہوتے ہیں، بچے کو آگے چل کے اسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ ایک ایک ٹاپک لکھ سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک تو فرسٹ آف آل. سیکنڈ اس کی میتھڈالوجی. آپ پڑھائیں گے ویسے نہیں کہ آپ ریڈنگ کروا لی، خود ریڈنگ کر لی. اٹ از اے فلاپ وے، بیکاز اسٹوڈنٹ تو چائے پینے چلے جائے گا جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یو نیڈ ٹو میک اٹ انٹریکٹیو، جیسے میم کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایک انٹریکٹیو وے، انٹروگیٹو وے میں آپ کو شروع کرنا ہے ٹاپک، اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک آبجیکٹیو اور اس طرح سے لے کے چلنا ہے. اب جو ڈسکرپٹیو اور سبجیکٹیو ڈیٹیل ہے اس کو ہمیں کرشل کرنا ہوگا جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جیسے کانسیپچل اسٹڈیز کی بات ہوئی، کیونکہ اب ہمارا عالم میں یہ ہے کہ اسکول میں ٹیچر، پرنسپل
पेरेंट और बच्चा सबका एक मरकज होता है मार्क्स। अब उसका कंसर्न ये होता है कि मार्क्स इस तरह से आएंगे, मार्क्स कम आ गए, मार्क्स, हमें इस सोच से निकलना होगा। ठीक है, हमें आना होगा, अगर उसने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, दैट्स ऑल। अब वो 2 लाइन में बताए, 3 लाइन में बताए, या 1 लाइन में बता दे। जब हम इस स्ट्रेटेजी पे आएंगे तो ऑनलाइन वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट एंड स्टडीज। अच्छा, ऑनलाइन से अगर हम हट के बात करें, मैडम आपकी तरफ में आता हूँ, ऑनलाइन से अगर हम हट के बात करें, फिजिकली तरफ आएँ तो जो डॉक्टर साकिब साहब बता रहे हैं उसमें थोड़ी सी और भी आप अमेंडमेंट कर दे और ज़रा अच्छे तरीके से खोल के। जी बिल्कुल, अगर हम ऑन साइट भी हों, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो वही बात आ जाती है ना कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं। तो देखें वो कि खड़े हो गई, टीचर पढ़ रही हैं, बोर्ड पे लिख रही हैं, बच्चा इधर उधर देख रहा है, जो पुराना स्टाइल सारा था, हम सब वैसे उन्हीं उससे पढ़ के आ गए। बट आज मैं रियलाइज करती हूँ कि मैंने ये पढ़ना, कायदे आज़म पर मजमून लिखना या अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखना, हम क्लास 1 से क्लास 2 से शुरू कर देते हैं और वो हम लिखते BA तक लिखते चले जाते हैं। और यकीन करें आज इस समय बैठ के कुछ नहीं पता होता हमें उनके बारे में, क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा ही नहीं। हमने सब रट्टा लगाया था यार। 1877 में एक थे, एक 76 में थे और एक 75 में, ये तीनों आगे पीछे थे, इनकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ इस तरह होगा, इस टाइप से क्यों रोट लर्निंग थी। आज आप उनको स्टूडेंट्स को अपने जो हैं, वैसे भी बच्चा बहुत अवेयर हो गया, उसको आप इंटरैक्टिव टीचिंग कराएं। प्लीज कम को पढ़ा दें, लीव का स्ट्रक्चर पढ़ा दें। अगर सिर्फ टीचर, आप खुद बताइए, अगर सिर्फ ये टीचर कह दे कि कल हम लीव पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल साइंस की क्लास है, कल हम पत्ते का वो पढ़ेंगे, आप सब बच्चे, आप सब लोगों ने सबने 2-2 पत्ते लेके कोई मुझे दिखाइएगा लाके, जिसका डिफरेंट होगा ना उसको हम इस हफ्ते का मॉनिटर बनाएंगे। मैं एक वैसी जनरल बात करूं, आप बताएं मुझे, क्या वो बच्चा पूरे अपने मोहल्ले में इधर उधर फिर के वो पत्ते नहीं जमा और फिर आपस में शेयर भी कर रहे होंगे कि किसका पत्ता डिफरेंट है? आपने उनको उस तरफ लगा दिया। बिल्कुल, यू नो दैट इज एक छोटी सी, लोग इंटरैक्टिव को समझते पता नहीं कितनी बड़ी, कोई बहुत बड़ी अजीब सी चीज होगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस है उसमें, कुछ भी नहीं है। आपने इर्द गिर्द बच्चे को अपने इर्द गिर्द वो करना है। मतलब जिस टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, वो सारा उस पे काम करें, उनको सोचने पे मजबूर करें, उनको कहें, आप ना बताएं, आप ना बताएं कि, और आपने भी तो किताब से पढ़ के आपने बता दिया, आप उससे आगे चलें। जो सर ने अभी बात की ना कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर हम पढ़ा रहे हैं। मैडम मेरे पास बहुत सारे, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत भी नहीं दे रहा। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो है ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात, और मैडम से बात हो रही थी इसके हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से। जैसे मैडम समझा रही थी कि कोई भी चीज़ करने के लिए उसको प्रैक्टिकली तौर पे उसको बच्चों को मानूस किया जाए, फिर उसके बाद उसको अटैच किया जाए तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेता है। रट्टाफिकेशन से दूर होकर हमें पढ़ाई की तरफ आना और तरबियत की तरफ आना। तो क्या कहेंगे तरबियत के हवाले से भी कुछ बात हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, तालीम तो फिर भी, तालीम ही वैसे तो पीछे रह गई, तरबियत तो उससे भी पीछे रह गई। तरबियत में सबसे पहले जो है ना, माँ बाप को भी उतना ही रोल प्ले करना है, अब बहुत ज़रूरी, पहले ही करना था मगर अब करना है। उनको ये बताना है कि तालीम की अहमियत से इनकार नहीं हो सकता, तालीम आपने हासिल करनी है। ये तो हो गई माँ बाप के लिहाज से। टीचर्स को अपना रोल प्ले करना है, माशरे को अपना रोल प्ले करना है। एक और सवाल इसके अंदर और ऐड कर लेता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हो कि कोविड-19 के हवाले से जो पेरेंट्स मुतासिर है, जो बच्चे मुतासिर है, लोगों ने बच्चों को अपने स्कूलों से निकाल लिया फ़ीस के हवाले से कि भाई हम ऑनलाइन कराएं 2 महीने 3 महीने, फिर इसके बाद फ़ीस देते रहे। तो अब ज़हनी तौर पे जो है ना पेरेंट्स से कहते हैं जब तक स्कूल खुल नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम बच्चों को भेजेंगे नहीं। फिर जो स्कूल जितने डिस्टर्ब हैं, जिस वजह से जो क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो उनको किराए की बिल्डिंगें हैं, फिर टीचर को तनख्वाहें देनी, कितने मुतासरीन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा आदमी है, मगर ये ना एक बहुत विशियस सर्कल है। हर चीज़ माशरे में, हर चीज़ दूसरे से लिंक होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की फ़ीस नहीं देते, किसी भी लेवल, वो पब्लिक है या प्राइवेट, हम बात करें, अगर स्कूल की फ़ीस नहीं दे रही, तो जो स्कूल का इदारा जो चला रहा है वो एक थोड़े अरसे तक तो उन्होंने अपनी जेब से दिया, मगर कब तक वो करेंगे? उन्हें टीचर्स की सैलरी भी देनी है, उन्हें रिसोर्सेज पे भी लगाना है। आप उधर उनको ऑनलाइन जाने का कह रहे हैं तो घर उसमें सहूलत हम पहुँचाएंगे तो करेंगे। अब वहाँ नहीं करते तो टीचर को सैलरी नहीं मिली तो उसके भी तो अपने किसी ना किसी एंड पर उसने स्पेंड करना है, तो वो नहीं आगे दे पा रही, दूध वाले को नहीं दे पा रहे, चलो तो आगे बच्चे की
بھی نیوٹریشنل وہ بھی, تو یہ بہت بہت برا ہم ایک سرکل سے گزرے. مگر یہ سب کو مل کے اپنی پرائرٹیز کو ری پرائرٹائز کرنا پڑے گا, اپنی نیڈس کو اپنے گھر کے اس کو کر ہی رہے ہیں. ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے, مہنگائی منہ توڑ مہنگائی ہوئی بھی ہے, بہت زیادہ برے حالات ہیں. مگر ہر ایک نے جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کریں. ٹیچر سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہر وقت پڑھائیں, 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. میں انوالوڈ ہوں, میں خود بھی ٹیچر ہوں, میں ماں بھی ہوں, میں نانی بھی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر 24 گھنٹے ٹیچر کا 2 بجے ختم نہیں ہو جاتا, وہ تو لگے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے, کرنے کے لیے, اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے. تو ان کو سیلری بھی تو چاہیے, اور وہ پیرنٹ دیں گے, فیس تو ہوگا. تو یہ پلیز میرا میسج بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو میں تو کہوں گی کہ وہ ٹیچر اپنا وہ کام کرے, اس کو اپنے آپ کو اکوپ کرے آج کے لحاظ سے. پیرنٹ ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. فیس دینا ایک ان کے اوپر ہے, مگر بچے کو اٹھا کے گھر بٹھا لینا وہ ایک وہ نہیں ہے. آپ نے گھر میں بٹھا لیا, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کن چیزوں میں انوالو ہو رہے. آپ نے تو اس کو ٹائم بالکل کھلا چھوڑ دیا نا. پھر اس کے بعد آرگنائزیشن جو اسکول مینجمنٹ ہے وہ بھی اپنا, وہ تو سب کو تھوڑا سب کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا. دیکھیں, جس طرح آپ نے ابتدا میں بہت پیارا شعر پڑھا کہ ناکامی نے کہا قطرے سے کیا ہوتا ہے, کامیاب نے قطر کا دریا بنتا ہے. دیکھیں, اگر چھوٹے اسکول کی, جس کو ہم چھوٹا اسکول کہہ رہے ہیں, یعنی ان کے پاس ریسورسز کم ہیں, تو اگر وہ آن لائن نہیں جا سکتے, دے آر نمبر آف ویز کہ وہ آپ ورک شیٹس تیار کی جا سکتی ہیں, اور ٹیچرس آر ویری پروفیشنل ان اٹ. تو آپ ناکامی کا لے کر ایک بلیمنگ گیم کے نکلیں, اور آپ جو ہیں ایک کازز کی طرف جائیں, ریزنس کی طرف جائیں. اور ٹیچرس کو یہ چاہیے کہ انما بعثت معلما, حضور نے فرمایا کہ یہ ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے یہ بڑا سیکریٹ ہے, اس میں خیانت کا تصور بھی بہت زیادہ بد اخلاقی میں آتا ہے. تو آپ اس کی ٹیچرس کی سطح پہ یہ ضروری ہے, جیسے میم نے کہا کہ پیرنٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تعلیم کی چیخ تو رہے ہیں, لیکن تعلیم اس وقت ہوگی جب اس کو ممکن بنائیں گے. ممکن کیسے بنائیں گے؟ 6 مہینے جب آپ فیس نہیں دیں گے اور اس کے باوجود آپ توقع کریں گے, تو پیرنٹس کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. اور ٹیچرس کا اگر ان کے پاس دیکھیں ایسے علاقے میں اسکول ہیں جہاں بجلی ہوتی ہی نہیں ہے, تو آپ کو کسی ایسے مینز کی طرف جانا ہوگا, جو ورک شیٹ بیس پیکس کی طرف جانا ہوگا, جس سے ایجوکیشن کنٹینیوٹی رہے, اور جب فزیکل میں آئے تو اس کا ری انفورسمنٹ ہو جائے. اور جہاں ایسی چیز ہے جہاں آپ ریکارڈڈ لیکچر دے سکتے ہیں وہاں دی جائیں. اگر آپ زوم انٹرنیٹ کی طرف بات کرتے ہیں, میرے خیال سے فقیر کے پاس ہی واٹس ایپ کی فیسلٹی ہوتی ہے, تو وائی ناٹ یوٹیلائزنگ اٹ. آپ واٹس ایپ یوٹیلائز کر لیں, گروپس بنا کے کر لیں. ایجوکیشن تو دینی, یہ عزم ہونا چاہیے اسکول کی سطح پر, اساتذہ کی سطح پہ, کہ ہمیں تعلیم دینی ہے. یہی عزم وہ پیرنٹس کو دیں کہ اپنے بچوں کو مایوسی نہ دیں, اور جو ہے آپ جو ہے چاہے وہ کووڈ ہو یا کووڈ کے بعد تعلیم یافتہ ہی قومیں ترقی کریں گی, تو تعلیم کی طرف یکسو ہوں اور اس کی پاسبلٹی مل کر کی جائے, اور پازیٹیوٹی معاشرے میں جب ہوگی تو رزلٹ ضرور آئے گا اس کا. میڈم, آپ آخری میں کوئی ایسا پیغام جو ہمارے یوتھ کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے, ٹیچرس کو, یا جتنے بھی حکومتی سطح پہ لوگ سن رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ جی, میرا یہی ہوگا. شکریہ بہت بہت. میرا سب سے پہلے تو اسٹیٹ سے یہ وہ ہے کہ خدارا یہ صرف بند کر دینا, اسکول بند کر دینا ایک اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم پہلے ہی اپنے طالب علموں پہ بہت ایک طرح سے ظلم کر چکے ہیں جب ہم نے ان کی نیڈ کو نہیں کیٹر کیا. تو خدارا اسکول بند نہ کریں, آپ کوئی ایک طریقہ کار بنائیں اور گائیڈ کریں ان کو. پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ ٹیچر کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہے کوئی کہ وہ صرف وہ کوئی چھڑی گھمائے گا تو آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ بچے کے اندر آپ اس احساس کو جگائے رکھیں کہ یہ تعلیم بہت ضروری ہے اور آپ نے یہ حاصل کریں. ٹیچر جب پڑھا رہے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں, مگر صرف ٹیچر کو بلیم کا وہ نہ بنایا کریں سارا وقت کہ جی وہ نہیں پڑھا رہا یا نہیں کر رہا. وہ بہت ہمت کریں. اور ٹیچر سے لاسٹ میں کہوں گی کہ چلتے ہیں, چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی ایسا پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیے؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب اگلا سیشن جب شروع ہوا ہے تعلیم کا,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے کسی کی اصلاح بھی فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے یہ آسان فرمائے. تو ہمیں اسپریچول ایلیمنٹس کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اور حالات بعض اوقات ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں تو ان حالات سے پریشان نہ ہوں. اساتذہ اسکولوں سے میری درخواست یہ ہے منتظمین کی کہ کسی بھی اس ٹیچر کو فائر نہ کریں اور ان کے اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اسکول کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹیچر سے میں درخواست یہ کروں گا کہ آپ جس انداز میں پڑھا رہے ہیں لیسن پریپریشن اس انداز میں کریں. انشاءاللہ زیادہ فرق نہیں آئے گا اور آپ کور بھی کر لیں گے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دے اور فہم دے ہماری حکومتی اداروں کو کہ وہ معقول فیصلے کر سکیں. بہت شکریہ محترمہ امرین صاحبہ، بہت شکریہ ثاقب صاحب، ڈاکٹر ثاقب صاحب. ناظرین، اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جو ایجوکیشن کا فقدان ہے اور جو پرابلمس آئی ہوئی ہے، ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ٹیچرز کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ماں باپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، حکومتی سطح پہ جو لوگ اس وقت فائز ہیں ان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور سبھی مل کر اگر اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو یہ جو مایوسی کی ایک فضا ہے، جو خطرناک نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی، وہ جو آگے کی پکچرز دکھا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. لیکن اس ساری خطرناک سچویشن کو دعاؤں سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، محبت سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. اور سب مل کر اس کام کے اندر اگر جڑ گئے تو مجھے امید ہے کہ جو اتنا بڑا خلا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر لیا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ واقعی قابل دید اور قابل ستائش ہے. ہر مقام کے اوپر جب بھی اس کی ضرورت پڑی ہے، کوئی بھی ایسی آفت آئی ہے تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آگے بڑھ کے کام کرتے ہوئے نظر آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے آج یہ سارے ایجوکیشنسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے حصے کا کام کی ضرورت پڑی تو سب سے آگے ہم ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ. سارے کے سارے مستقبل کے اس معماروں کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے اس معماروں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور مستقبل کے ان معماروں کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.